السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی صورتوں کی فضیلت سماعت فرمانے سے پہلے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کو جو پڑھتا ہے، قرآن پاک کو جو چھومتا ہے، اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے، قرآن پاک پڑھنا، محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور دل میں کیا ہے قرآن پاک پڑھنے سے بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، محبت کے ساتھ آنکھوں کو چھومتا ہے، آنکھوں کو چھومنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے خواجہ غریب النواز کے قول پر، ان کی ارشادات پر کیا ہے، اس بات پر توجہ دیتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھیں، اپنی آنکھوں کو لگا کر چھومیں، قرآن پاک کو لگا کر چھومنے سے کیا ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا شخص آتا ہے، ایک اندھا شخص آتا ہے۔ شخص کی کیا ہے، آنکھوں کی روشنی کم دکھائی دیتی تھی، کم دکھتا تھا اسے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، آتا ہے، آ کے کیا عرض کرنے لگتا ہے، فریاد لے کر آتا ہے، کہتا ہے بڑے ان کے پاس گیا ہوں، میرا علاج نہیں ہوا ہے حضرت، مجھے آپ کیا ہے ایک نسخہ بتا دیں، مجھے کمل بتا دیں، مجھے دم کر دیں، کچھ فاتحہ پڑھ دیں میرے حق میں، تاکہ میری آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ، یہ اندھا یہ نابینا شخص کہنے کے بعد وہ بزرگ کیا ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کیا ہے، اس کی آنکھوں کو کیا قرآن پاک لگاتے ہیں، جیسے لگانا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عزت دیتا ہے، آخرت میں عزت دیتا ہے، اور خبر میں ہمیں بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، جب بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتے رہتا ہے، جنت میں کیا ہے، قرآن پاک اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سفید چیز آتی ہے جنت میں، جنت کے دروازے کا نام رضوان ہے، جنت کے دروازے کا نام رضوان ہے، وہ رضوان کا دروازے کا نام ہے، جنت کے دروازے کا نام رضوان ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سفید چیز ایک کہتی ہے، جنتی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ سفید چیز کہتی ہے میں قرآن ہوں۔ سبحان اللہ۔ تاکہ تو مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اس لیے تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے رسول گرامی باقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک پڑھنے والے کو کیا ہے، بڑا ہی فائدہ ملتا ہے۔ پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ علماء اکرام کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، علماء اکرام کو، علم والے کو، جب بندہ اس کے پاس علم ہے، حافظ قرآن جو رہتا ہے، علماء اکرام ان کے پسینے میں قرآن رہتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بدلے سے کیا ہے، دیکھنے کے بدلہ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کے 7,000 نیکیاں اسے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتہ کیا ہے، اس کے حق میں دعا کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کے حق میں؟ جو علماء کرام کی زیارت کرتا ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو باعمل ہے، اس کے حق میں دعا کرتے رہتا ہے فرشتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ دائیں کروٹ یعنی سیدھی طرف 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوتا ہے، جنت میں انشاءاللہ ضرور اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ ہمارے ہر مشکل کو آسان کر دے گا. اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف صدقے ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی کہ شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کرنے کی آپ کوشش کریں. بس اللہ کے بارگاہ میں دعائیں مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرف صدقے ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.